الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج کا ہمارا درس وہ عبد المطلب کی اولاد اور ہمارے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والد محترم عبد المطلب اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادا تھے۔ اس کا اپنا نام شیبہ تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مطلب کا بھائی ہاشم، جو کہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، یہ تجارت کی غرض سے مکہ سے نکلے اور مدینے میں قیام کیا۔ وہاں پر اس نے ایک قبیلے کے لڑکی سے شادی کی اور پھر وہاں سے کوچ کر کے ملک شام چلا گیا اور وہیں پر وفات پا گیا۔ تو پیچھے اس سے اس کا بیٹا ہوا جس کا نام اس کی ماں نے شیبہ رکھا۔ قریش والوں کو اس بچے کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ جب شیبہ کی عمر 10-12 سال ہوئی تو اس کے چچا یعنی ہاشم کے بھائی، ہاشم کا بھائی تھا مطلب، تو اس کو پتہ چلا کہ میرا ایک بھتیجا ہے ہاشم سے، اور اس نے وہاں پر شادی کی تھی۔ تو وہ مدینہ چلا آیا اور اپنے بھتیجے سے ملا، اس کو گلے لگایا، بہت ہی رویا کیونکہ وہ یتیم تھا، اور پھر اسے کہا کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ شیبہ نے کہا کہ میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا، اور ماں اجازت دے نہیں رہی تھی۔ تو مطلب نے کہا کہ میں اس کو حکومت کی طرف لے کے جا رہا ہوں، یعنی وہاں پر یہ حکومت کرے گا، یا وہاں پر یہ بیت اللہ کا متولی ہوگا، انتظام چلانے والا ہوگا۔ تو پھر ماں نے اس کو اجازت دی، کیونکہ عرب کے لوگوں وہ سرداری کے لیے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو مطلب نے اس کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، شیبہ کو۔ یہ جب مکہ پہنچے تو لوگ سمجھے کہ مطلب نے اپنے لیے غلام خریدا ہے، تو وہ کہنے لگے عبد المطلب۔ اس نے کہا نہیں، شیبہ یہ میرا بھتیجا ہے، ابن اخی، لیکن اس کا نام عبد المطلب سے مشہور ہوا۔ تو عبد المطلب کا اپنا نام شیبہ تھا اور مطلب اس کے چچا تھے۔ تو اسی طرح عبد المطلب نے بڑی شہرت پائی۔ اللہ رب العالمین، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام بہت نزدیک آئے تھے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادا تھے۔ ان کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ حجاج کو پانی پلایا کرتے تھے، کعبہ کا متولی تھا، اور زمزم کا کنواں اللہ رب العالمین نے اسی کے ہاتھ سے دوبارہ دریافت کیا تھا۔ یعنی واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ عبد المطلب نے خواب دیکھا اور اسے حکم دیا جا رہا تھا کہ فلاں جگہ پر زمزم کا کنواں بہت جس کو جرہم قبیلے نے 2000 سال پہلے اس کو چھپا دیا تھا، تو اس کو کھول دیا جائے۔ عبد المطلب جب صبح ہوئی تو وہاں پہنچے اور وہ کنواں کھودنے لگے۔ وہاں پر وہاں پر 2 ہرن تھے سونے کے، اور اس طرح بادشاہوں کے، پرانے زمانے کے بادشاہوں کے تلواریں تھی، وہاں پر وہ منقش تلواریں تھی، ان پر سونے اور ہیرے جواہرات چڑھے ہوئے تھے۔ عبد المطلب نے وہ کودنا شروع کیا، وہ کنواں نکالنے لگے، تو قریش کے لوگ اس سے لڑ پڑے۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو اس کے ساتھ شریک نہیں کر سکتا۔ تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ بنو سعد میں ایک کاہنہ عورت ہے، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن راستے میں ایسی علامات قریش والوں نے دیکھی کہ ان کو پتہ چل گیا کہ قدرت صرف یہ کام عبد المطلب سے لینا چاہ رہی ہے، تو وہ اپنے ارادے سے باز رہے اور واپس پلٹے۔ عبد المطلب نے وہ کنواں کودا اور زمزم کا پانی پھر نکل آیا، اور یہ بہت بڑا کام تھا کیونکہ زمزم کا پانی بہت میٹھا ہوتا ہے۔ عبد المطلب کی اولاد، عبد المطلب بڑے خوش نصیب تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بڑی عمر بھی دی، اور 10 جوان بیٹے بھی تھے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ یعنی ان کے نام یہ تھے: حارث، عبد مناف، حمزہ، عبد مناف، اور عباس، زبیر، حجل، مقوم، زرار، عبد العزا، اور اسی طرح 7 بیٹیاں۔ 10 بیٹے اللہ رب العالمین نے اس کو دیے تھے، اور اس میں
پانچ نے کسی نہ کسی حیثیت سے بڑی شہرت پائی. ایک تھے ابو لہب جس کا نام عبد العزا تھا. اپنا نام عبد العزا تھا لیکن حسین اور جمیل ہونے کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا کرتے تھے. اور اسی طرح ابو طالب، عبداللہ، اور دو نے اسلام میں بڑی شہرت پائی، حمزہ اور عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ہمارے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا. رحیق المختوم اور کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب زمزم کا کنواں کودا گیا اور وہ پانی نکل آیا تو عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی کہ میں اگر مجھے اللہ رب العالمین نے 10 بیٹے دیے تو میں ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا. تو جب عبداللہ ہوا تو وہ نظر پوری کرنے کا وقت آیا. اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بچہ ہوں. یعنی ایک ذبیحہ عبداللہ تھے جس کو 100 اونٹوں کے بدلے پھر بخشا گیا، اور ایک اسماعیل علیہ السلام تھے. تو میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. عبداللہ اپنے باپ کو بڑے پیارے تھے، بڑے چہیتے تھے کیونکہ بڑے عمر میں چھوٹے تھے سب سے. تو والد کو چھوٹا بچہ، چھوٹی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، اور عمر بھی کم تھی. عبداللہ جب 17 برس کے ہوئے تو اس کے والد محترم نے عبد المطلب نے یہ چاہا کہ اس کی شادی ہو. تو بنو زہرہ کے ایک معزز خاتون سے جس کا نام بی بی آمنہ تھا، اس سے اس کی شادی ہو گئی. اور اس شادی کے بہت کم ہی عرصے بعد عبداللہ وفات پا گئے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے والد محترم عبداللہ وہ 17 اور 18 سال کی عمر میں وفات پا چکے تھے، اور اپنے بے باپ کے سب سے چہیتے اور چھوٹے بیٹے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کرنا آسان کر دے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.